کہ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اصل رہنمائی قرآن کی اور سنت رسول کی، اور خلافت راشدہ سے جو عملی اس کا نقشہ ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر نظام تجویز کریں۔ دین حق کا اس نظام عدل و قسط جو ہے، وہ نظام عدل و قسط جس کے لیے میں نے 4 الفاظ استعمال کیے، مثالی اسلامی جمہوری فلاحی مملکت، خلافت علی منہاج النبوہ، وہ کون سی ہوگی؟ جس میں نہ کوئی مستکبرین ہو نہ مستضعفین ہو، نہ کوئی اوپریسرز ہو نہ اوپریسڈ ہو، کوئی طبقہ دوسرے طبقے سے بالا تر نہ رہے، کوئی فرد دوسرے فرد کے اوپر حاکم بن کر نہ بیٹھے، کوئی قوم دوسرے قوم کو اپنا غلام نہ بنائے، نو اوپریسرز نو اوپریسڈ، نہ مستکبرین نہ مستضعفین۔ اسی طرح اس میں نہ مترفین ہو نہ محرومین ہو۔ ایک طرف دولت کے انبار بقول حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس ملک کے اندر وہ نظام تقسیم دولت غیر منصفانہ ظالمانہ ہو جاتا ہے، یہ دو دھاری تلوار دونوں طرف کاٹتی ہے معاشرے کو، ایک طرف بھوک ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، احتیاج ہے، دوسری طرف دولت کے انبار ہے، ارتکاز دولت ہے۔ ادھر حضور کا اپنا فرمان ہے کاد الفقر و یکون کفرا، یہ کفر کے قریب جو ہے فقیر پہنچ رہا ہے، بھوکا پہنچ رہا ہے۔ ادھر یہاں جہاں دولت کے انبار ہوں گے، عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، عللے تللے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، یہ دو طرف کاٹ رہا ہے۔ ایک طرف ہیوز، دوسری طرف ہیو ناٹس۔ جان لیجئے وہ نظام صرف انقلاب سے آ سکتا ہے، دستوری قانونی ذریعے سے زیادہ اہل ملوکیت کا اسلام آئے گا۔ ویسے وہ بھی ہمیں بہت ویلکم، اس سے تو بہتر ہے کہ جس میں اللہ کا قانون ہی نہیں، اس میں حدود تو ہوں گی اور حدود کی برکات ہیں، ویلکم وہ بھی ہے ہمیں۔ اگر یہ نظام دستوری اور قانونی اصلاح کے ذریعے سے سافٹ ریولوشن آئے، we say welcome to it، ٹھیک ہے آئے، لیکن اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکے گا وہ، اور وہ یہ ہے کہ دور ملوکیت کا اسلام تو آ جائے گا۔ وہ اسلام نہیں آیا تھا جس کا آئے گا جس کا اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کے پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام دکھائیں گے۔ وہ اسلام نہیں آیا تھا جو قائد اعظم نے کہا تھا، خلافت راشدہ کا اسلام، وہ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے انقلاب منہج نبوی کے ذریعے سے، صرف منہج نبوی کے ذریعے سے لایا جانے والا انقلاب دوبارہ دنیا میں اس نظام کو لا سکتا ہے۔